نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھو جب تم دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، پس تم اس کی نعمت سے بائی بائی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دنیا جہنم کے کنارے کے بالکل قریب تھی، اور خاص طور پہ اہل عرب لوگوں کا یہ حالات تھے، ان کی یہ حالت تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ تلواریں نکال لیا کرتے تھے، اور لڑائی جھگڑے، ان کے آپس کے اختلافات و انتشار اس قدر عروج پر تھے کہ کئی سال اور کئی مہینے اور نسلیں در نسلیں ان کے آپس کے جو اختلافات تھے، انتشار تھے، وہ ختم نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کے انتشار، ان کے آپس کے جو اختلافات تھے، ان کا حال تو یہ تھا کہ اکثر ان میں آپس میں قتل و غارت بھی ہوتی تھی، اور کئی نسلوں تک ان کی یہ قتل و غارت چلا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شہروں کے لوگوں کو، مختلف زبانوں کے لوگوں کو، مختلف قبائل کے لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، ایک لڑی میں پرو دیا، اور وہ لڑی کون سی تھی؟ کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر سب کو اکٹھا کیا۔ اور یاد رہے، جب ہم نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ایک قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل و دماغ میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے، ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہمیں ایک درس ملتا ہے۔ وہ درس کیا ہے؟ اتفاق و اتحاد کا، آپس میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، انتشار پیدا ہوئے ہیں، ان کو درگزر کرنے کا ہمیں سبق ملتا ہے، اور یہ دل و دماغ میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی نماز کو ادا کیا ہے، اسی طرح ہم نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے۔ اور باجماعت نماز کو ادا کرنے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں اجتماعیت ہے، اور صف میں کھڑے ہو کر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے جو ٹیڑھے دل ہیں وہ سیدھے ہو جائیں۔ اور اسی لیے جب ہم خطبہ جمعہ پڑھنے کے لیے 8 دن کے بعد مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں ایک درس ملتا ہے۔ وہ درس کون سا ہے؟ اخوت کا، بھائی چارے کا، ہمدردی کا، اتفاق و اتحاد کا، انتشار اختلافات کے خاتمے کا۔ یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ جیسے آج آپ نے اپنی قومی اور نسلی تکبر کو ختم کر کے تم ایک صف میں کھڑے ہو، ایک جگہ میں اجتماع کی شکل میں بیٹھے ہو، اسی طرح آپ نے ساری زندگی اکٹھے رہ کر بیٹھنا ہے، اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنا ہے، ایک دوسرے کے دکھوں کو، دردوں کو آپس میں بانٹنا ہے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ لیکن جو لوگ بڑی مستی کے ساتھ آتے ہیں اور مستی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، وہ لوگ اس مقصد کو فوت کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کھلے میدانوں میں اپنے اوپر سفید چادر کو اٹھا کر اور قومی اور نسلی تکبر کو ختم کر کے ہم اللہ کے سامنے کھلے میدان میں ہم ایک بات کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر آج قومی اور نسلی تکبر کو ختم کر دیا ہے، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے آج کھلے میدان میں جمع ہوئے ہیں، ہم ایک ہیں اور اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کر کے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، اور کیا ہے ایسے ہم وہاں یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے جب ہم وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، پھر وہی ہماری کیفیت ہوتی ہے جو پہلے ہوتی ہے، آپس کے اختلافات و انتشار ہمارے اندر جنم لیتے ہیں۔ اور یاد رہے، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے
مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بائی بائی کہا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ ایمان والے ہی آپس میں بائی بائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حضرت بلال رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرمائی، وہ فرمایا کرتے تھے فاصلحوا بین اخویکم، اس نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ آپ نے ہر حال میں صلح کے لیے کمر توڑ کوشش کرنی ہے اور آپ نے صلح کی فضا کو قائم کرنا ہے، اتفاق و اتحاد کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جو مسلمان اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، وہ رتبے کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور ان کے لیے اس سے بڑھ کر بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے ان کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، اور ایسا مومن جو ہے وہ ان لوگوں سے، اس مسلمان سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان سے الگ تلگ رہتا ہے، ان کو تکلیفوں کے اوپر صبر بھی نہیں کرتا۔ اور ایک اور روایت میں ایسا مسلمان اجر کے لحاظ سے اس مسلمان سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر صبر نہیں کرتا، لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا، اس سے زیادہ بہتر یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم رکھتا ہے، صلح صفائی کے معاملے میں کمر توڑ کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رہے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، ایسے مسلمان کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہوتی ہے جو اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے اور صلح صفائی کی فضا کو قائم کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے۔ آج کیوں ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں؟ آج کیوں ہر بندہ پریشان ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ روتا ہے، جی میں بہت پریشان ہوں، اس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے، آج ہمارے اندر اتفاق نہیں رہا، آج ہمارے گھروں میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم نہیں رہی، آج ہمارے گھروں میں اختلافات و انتشار نے جنم لیا ہے۔ جب ہمارے اندر اتفاق تھا، اتحاد تھا، اس وقت ہماری کیفیت یہ تھی کہ اگر ایک مسلمان کو، اہل مغرب کے مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی، اس تکلیف کا درد جو ہے مشرق میں رہنے والے مسلمان بھی محسوس کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اختلافات و انتشار کا عالم یہ ہے، آج اس کا سب سے بڑا ہمیں نتیجہ یہ ملا ہے، سزا یہ ملی ہے۔ آج اگر ہمارے اندر اتفاق ہوتا تو ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج یہود و نصارہ کی جیل کی اصلاحوں کے پیچھے نہ ہوتی۔ آج ہمیں کیوں اپنے سروں کو یہود و نصارہ کے سامنے جھکانا پڑا ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں رہا، آج ہمارے ایوانوں میں، ہمارے صدارت خانوں میں آج اتفاق نہیں رہا، آج ہمارے حکمرانوں میں آج اتفاق و اتحاد کی فضا قائم نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کی ہمیں سزا کیا ملی؟ آج ہر روز بروز ہمارے اوپر مہنگائی کے طوفان آ رہے ہیں، کبھی یہود و نصارہ ہمیں جنگ کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ یہودوں کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے انہوں نے اپنی پیشانیوں کو جھکایا ہوا ہے۔ آج وہ ہماری غیرتوں کو للکارتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر وہ غیرت والا مادہ زندہ نہیں رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ سامنے آئے گی کہ آج ہمارے اندر اتفاق و اتحاد کی فضا قائم نہیں رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔